اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداة المہدیین سیم بقیت اللہ فی العالمین روحی وارواح العالمین فی مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم صدق اللہ العلی العظیم۔ سیرت کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیرہ طیبہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی عطرت طیبہ کی پاک سیرت ہمیں نصیب فرمائے۔ اگر کوئی انسان صحیح معنوں میں مسلمان بننا چاہتا ہے تو اس سے چاہیے کہ سیرت النبی کا بغور مطالعہ کرے اور دیکھے وہ احوال، وہ حالات اور وہ طریقہ کار اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک سیرت کو، تاکہ صحیح معنوں میں جو نقش اسلام ہے اس کے دل میں منقش ہو جائے۔ ہماری گفتگو اور سلسلہ کلام سیرت کے عنوان سے اور ہماری گفتگو ہو رہی تھی سیرہ طیبہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ آپ نے دیکھا کہ آج یہ نواں پروگرام ہے اور اس سے پہلے جو پروگرامز تھے آپ نے اسماء گرامی کے سلسلے میں گفتگو سنی، القاب پیغمبر اسلام کے سلسلے میں گفتگو سنی، وہ اوصاف کریمانہ جو ہیں ان سے متعلق آپ نے گفتگو سنی، ازواج ام المؤمنین والمؤمنات سے متعلق آپ نے مختصر سا جائزہ اور دیکھا آپ نے حالات۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خاص ٹائٹل اللہ سبحانہ وتعالی نے خلق عظیم کا دیا، اور خلق عظیم کی جو رفعتیں ہیں اس سلسلے میں آپ نے گفتگو سنی۔ آج ہماری گفتگو ہوگی عبادت نبوی کی جو عظمتیں ہیں، عظمت اور جلالت، اس وجہ سے کہ ایک جو سیرت کے سلسلے میں ایک بہت بڑا جو حصہ جس کو کہا جائے اور بہت بڑی جس کو گفتگو یا اہم ترین جو ابحاث ہیں ان بحثوں میں سے ایک بحث خود عبادت و عرفان نبوی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادات سے متعلق ہے، ان کی بندگی سے متعلق ہے۔ عبادات اور عبادات میں بھی جو سر فہرست عبادتیں ہیں، اور ہر عبادت کی ایک روح ہوا کرتی ہے، ساری جتنی روحیں ہیں وہ جمع ہو جاتی ہیں نماز میں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نماز ہے، عبادات ہے، نوافل ہیں، سنت نمازیں ہیں، یہ ساری کی ساری اس پہ ایک ڈسکشن ہے۔ چونکہ عبادت اور عبودیت کے بغیر انسان کسی منزل تک نہیں پہنچتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ کوئی بھی انسان جو مقام ہے، منزلت ہے، مرتبہ ہے، شرف ہے ایک انسان کا، یہ سارے کا سارا شرف طے ہوتا ہے عبادت الہیہ سے۔ یعنی بندگی کا راز دیکھیں، یہ جتنے بڑے بڑے عہدے آپ دیکھ رہے ہیں، نبوت ہے، ولایت ہے، رسالت ہے، امامت ہے، یہ سارے کی ساری پہلی سٹیج کیا ہے کہ وہ بندگی پروردگار کی صورت میں ہے۔ چونکہ اگر بندہ خدا نہیں ہے
تو باقی وہ جو جتنے سٹیٹس ہیں، جتنی پوسٹ ہیں، جتنے مراتب ہیں اور جتنے عہدے ہیں، وہ سارے عہدے اسی کی وجہ سے ہیں. یعنی پہلی چیز کیا ہے کہ عبادت ہے، بندگی ہے. اور اسی وجہ سے اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ ایک جو چیز کو جو مقصد خلقت جس کو کہا جائے، یعنی آبجیکٹیو آف لائف جس کو آپ کہتے ہیں، گول آف لائف جس کو کہتے ہیں موٹیو آف لائف جس کو کہا جاتا ہے، وہ بندگی پروردگار کو قرار دیا. مثلا فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسانوں کو کیا کیا ہے؟ جنوں اور انسانوں کو خلق کیا بجز اپنی عبادت کے. یعنی کیا ہے کہ ہم نے جو سر فہرست ہے، ہم نے جو جنوں اور انسانوں کی تخلیق ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا ایم کیا ہے، اس کا آبجیکٹو کیا ہے، اس کا فنڈامنٹل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ تاکہ یہ لوگ ہماری عبادت کریں. اللہ کو ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں، اس بات کو جو ہے نا وہ دیکھنا بڑا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی عبادت کی ضرورت ہے. اگر ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں، اگر ہم حریت پسند ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ کسی دوسرے کی چوکھٹ پہ ماتھا نہ ٹیکیں، تو ہمیں چاہیے کہ کیا ہے؟ بندگی پروردگار کی. یعنی اللہ کو ہماری بندگی کی ضرورت نہیں، ہمیں بندگی پروردگار کی ضرورت ہے کہ ہم آزاد رہیں، تاکہ آزاد منش انسانوں کے لیے بندگی پروردگار کا ہونا ضروری ہے. اگر وہ بندے خدا نہیں ہے تو اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ وہ ہر چیز کا بندہ ہے. اگر جو بندے خدا ہے وہ کسی کی بندگی نہیں کرتا ہے. یہی فرق ہے. جو خدا کے سامنے سر جھکاتا ہے وہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا ہے، اور جو خدا کے سامنے سر نہیں جھکاتا وہ ہر ایک کے سامنے سر جھکا دیا کرتا ہے. یہ فرق ہے. اس وجہ سے ہمیں ضرورت ہے بندگی کی، ہمیں ضرورت ہے عبادت پروردگار کی. لہٰذا اس چیز کو بعض مفسرین نے یہاں پہ الا لیعبدون کو الا لیعرفون مانا کیا ہے، تاکہ وہ میرا عرفان حاصل کریں، تاکہ وہ میری شناخت حاصل کریں، تاکہ وہ میری معرفت حاصل کریں. یعنی بعض نے کہا، لیکن بات حقیقت میں یہ ہے کہ اس کا بھی یہی مفہوم بنتا ہے کہ چونکہ معرفت کے بغیر عبادت ہی نہیں ہوا کرتی ہے. اسی وجہ سے جب صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی شخص نے کہا ماشاءاللہ جی اس کا وہ فلاں آدمی تو کیا کہنا اس کی عبادت کا، تو امام نے فرمایا کہ وہ بڑی آپ نے تعریف کی اس کی عبادت کی، اب یہ تو بتا دو کیف عقلو، اس کی عقل کیسی ہے، اس کا ویژن کیسا ہے، اس کا مغز کیسے کام کرتا ہے، کتنی اس کی اپروچ ہے، کتنی اس کی رسائی ہے، کتنا اس کا فکر ہے، کیف عقلو، اس کی سمجھ کیسی ہے. تو کہا کہ فرزند رسول وہ خبر نہیں ہے. فرمایا ہر ایک کی عبادت اس کی عقل کے مطابق ہوا کرتی ہے، اس کی فکر کے مطابق ہوا کرتی ہے، اس کی اپروچ کے مطابق ہوا کرتی ہے، اس کے تدبر اور تفکر کے مطابق ہوا کرتی ہے. تو الا لیعرفون، چونکہ عرفان اور معرفت پہلا درجہ ہے عبادت کے لیے، یہ مقدمہ بنے کرتی ہے عبادت کے لیے. چونکہ عبادت ہی نہیں بنتی جب تک اس میں معرفت اور عرفان نہیں ہوا کرتا. لہذا ایک جو وجہ ہے خلقت بشریت کے لیے اور انسان کی تخلیق کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان عبودیت پروردگار میں آ جائے، سرونٹشپ آف اللہ سبحانہ و تعالی، عبودیت پروردگار میں آ جائے. اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی اپنے حبیب کو یہ ایک خاص سٹیٹس دیا ہے، بندگی کا خاص سٹیٹس دیا. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں حضور کی، یعنی کیا ہے کہ اگر آپ آئے معراج کو دیکھیں، سبحان الذی اسرا بعبدہ، اس یہ بہت بڑا توجہ اور بہت بڑی فکر کی منزل ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ،
پاک ہے وہ ذات کہ جس نے راتوں رات سیر کرائی، بے عبد ہی، جسے اللہ اپنا بندہ کہے، عبد ہی، ہو کا بندہ ہے، عبد ہی، سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ اب شان دیکھیں ہیں، شان پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ کیا شان ہے کہ اللہ نے اپنا عبد کہہ کے، سرونٹ آف گاڈ نہیں، سلیو آف گاڈ۔ چونکہ بعض اس کا ترجمہ کہتے ہیں عبد کا معنی جو ہے نا وہ سرونٹ ٹھیک نہیں ہے انگلش میں، سرونٹ آف گاڈ نہیں، عبد ہی یعنی سلیو آف گاڈ۔ سلیو اور سرونٹ میں فرق ہوا کرتا ہے۔ سلیو اس کو کہتے ہیں کہ جو اس کی ساری دارائی اپنے مالک کے لیے ہوا کرتی ہے، اپنے آقا کے لیے ہوا کرتی ہے، اپنے مولا کے لیے ہوا کرتی ہے، اپنی حیثیت کو نہیں، وہ ساری حیثیتیں اپنی سمجھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو سلیو آف گاڈ ہوا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ سب کچھ خدا کے لیے ہے، ہماری ذات کچھ نہیں۔ وہ کہتے ہیں سلیو آف گاڈ، کہتے ہیں نا انی عبد اللہ، عبد اللہ، I'm slave of اللہ سبحانہ و تعالیٰ، slave of اللہ، not servant۔ تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیں کہ خوبصورتی کے ساتھ، اس شان کے ساتھ کہا کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا۔ وہ پاک ہے ہر قسم کے نقص، ہر قسم کے عیب سے وہ منزہ ہے، مبرہ ہے، اس ذات کا وہ بندہ ہے، بعبدہ، اس نے اپنے بندے کو سیر کرے۔ یعنی کیا ہے کہ عبودیت کا اگر آپ معیار دیکھنا چاہتے ہیں تو جسے اللہ اپنا عبد کہہ دے، اپنا عبد کہہ دے، یعنی بعبدہ، سبحان اللہ، یعنی کیا ہے عبد ہی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حضور کی یہ شان ہے کہ اپنا عبد کہہ کے۔ تو یہ کیا ہے کہ آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عبد پروردگار تو ہر چیز اپنی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وقف کر دیا، جو کچھ بھی کہا عبد ہی نے کہا ہے۔ اچھا اگر وہ کہہ دیں عبد ہی، اگر یہ کہہ دے کہ یا علی انت منی و انا منک، تو عبد ہی نے کہا ہے نا، اس کے بندے نے کہا، یعنی اس کا بندہ کی کیا مطلب ہے؟ یعنی اپنا کچھ نہیں ہے، سب کچھ اسی کا ہے اور اسی کے کہنے کے تحت ہے، جس کا قول اللہ کا قول، جس کا فعل اللہ کا فعل، عبد ہی ہے۔ جو اس انداز کے ساتھ اگر کہے کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، تو بعبد ہی اللہ کے بندے نے کہا ہے، جس کا اپنا قول نہیں ہے، جس کا اپنا فعل نہیں ہے، ہمیشہ قول خدا ہوا کرتا ہے، فعل خدا ہوا کرتا ہے۔ اگر وہی سبحان اللہ، سبحان الذی اسرا بعبدہ کہہ دے، فاطمۃ بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی ومن آذانی فقد اذى اللہ، فاطمہ میرا حصہ ہے، میرا جز ہے، جس نے انہیں اذیت پہنچائی اس نے مجھے پہنچائی، جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے خدا کو اذیت پہنچائی۔ آزار خدا کو دینے والا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوا کرتا ہے، جہنم۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے جہنم کو تیار کر کے رکھا ہوا، لعنہم اللہ۔ اللہ کی جو لعنت کہتے ہیں کہ جو رحمت خدا سے دوری، اس کو کہتے ہیں لعنت، ایک قسم کی بد دعا ہے۔ جس طرح آپ صلوات پڑھتے ہیں تو دعا ہوتی ہے، جو لعنت جو ہے ایک قسم کی بد دعا سے۔ تو یہ ہے کہ حضور ہر عبادت کے لیے بات
یہ ہے کہ ہر عبادت کے لیے اور بالخصوص جو نماز ہے اس کے لیے خاص اہتمام جو ہے نا وہ حضور کی وضو کا بھی ہوگا تھا، چونکہ میں یہاں پہ اس بات کو بھی متوجہ ہونا چاہیے، چونکہ وضو کا بھی حضور جس طرح ہر جتنی بھی عبادات ہیں جس میں وضو شرط ہے، اس کو نماز پڑھنا چاہتا ہے، قرآن کے حروف کو ہاتھ لگانا چاہتا ہے، یا طواف خانہ کعبہ کرنا چاہتا ہے، نماز طواف پڑھنا چاہتا ہے، جن کے لیے ان سب کے لیے کیا ہے کہ وضو شرط ہوا کرتا ہے، کیونکہ الوضو نورون، وضو ایک نور ہے، وضو از اے لائٹ ہے، تابش ہے، نور بنتا ہے، دل روشن ہوا کرتا ہے اس وضو کرنے سے، اور حضور خاص اہتمام کیا کرتے تھے، اور یہاں تک ہے کہ من لا یاسر الفقیہ میں یہ روایت موجود ہے کہ ہر نماز کے لیے حضور اتنا اہتمام کرتے تھے تجدید وضو کر لیا کرتے تھے، حالانکہ ہر نماز کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، وضو آپ کا ہے دیٹس اوکے، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے کہ خاص اہتمام ہوا کرتا تھا ہر نماز کے لیے، حضور جداگانہ یا تجدید وضو جس کو آپ کہتے ہیں وہ کیا کرتے تھے، اور اسی طرح معصومین علیہ السلام کے بھی یہی ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ یہ اسی نور کے یہ جلوے ہیں، اسی نور محمدی کے یہ نظارے ہیں، ہر معصوم علیہ السلام کے بھی اسی طرح، حتیٰ کہ خود امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ روایت ہے کہ امیر المؤمنین جب وضو کیا کرتے تھے اس کے بعد اس وضو کے سلسلے میں بھی دعائیں ہیں، لیکن کیا دعا کے ساتھ ساتھ آیت کی تلاوت کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، یعنی کیا ہے کہ اے صاحبان ایمان تم کیا کیا کرو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم تیار ہو جاؤ یعنی نماز کے لیے، تو کیا کرو تم پہلے مقدمتاً فاغسلوا وجوہکم، یعنی طریقہ وضو بھی بتا دیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ واش یور فیس، سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ وضو کرنا ہے، منہ کو دھونا ہے، یہ پہلا واجب ہے، 4 ہی چیزیں واجب ہوا کرتی ہیں وضو میں، 4 چیزیں واجب ہیں، پہلا کیا ہے فاغسلوا وجوہکم، ایک، دوسرا کیا ہے وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، یعنی کیا ہے کہ دوسرا کیا ہے ہاتھوں کو دھونا ہے from elbow to fingertips، کونیوں سے لے کر الا بمانا مع ہے، یہاں پہ جو سینٹکس یا جو علم نحو سے تھوڑا شغف رکھتے ہیں اور وہ جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہاں الا بمانا مع ہے، یہ 2 واجب ہو گئے، یعنی کیا ہے پہلے اپنے دائیں کو پھر اپنے بائیں کو، from elbow to fingertips، دوسرا واجب ہوگا، ٹھیک ہے، تیسرا واجب کیا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، یعنی اپنا جو سر ہے اس کا آپ نے مسح کرنا ہے، ٹھیک ہے، سر کا مسح کرنا ہے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور چوتھا واجب یہ ہے کہ پاؤں کا مسح کرنا ہے، وَامْسَحُوا آیا ہے، فَاغْسِلُوا آیا ہے، کس کے لیے دھونے کے لیے، غسل دھونے کو کہتے ہیں، غسل میں فرق ہے، غسل یعنی مطلق دھونا ہے، فَاغْسِلُوا جہاں پہ آیا وہاں پہ دھونا ہے، وَامْسَحُوا جہاں پہ آیا وہاں پہ مسح کرنا ہے، تو یہ ہے کہ اب پھر مرضی ہے انسان کی، جو جیسے مرضی شروع کرتے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور تم مسح کرو، دھونے کی بات نہیں ہو رہی ہے، مسح کرو، مسح کرنا ہے، کس کا کرنا ہے سر کا مسح کرنا ہے، وَأَرْجُلَكُمْ، اور پاؤں کا مسح کرنا ہے، دھونے کی یہاں پہ بات نہیں ہے، یعنی کیا ہے کہ یہاں پہ وَامْسَحُوا کیا آگے بریکٹ میں جہاں ترجمہ ہے، بابا یہ کیا ہے، یہ نہیں، کیوں اس طرح اپنی مرضی کرتے ہو، فقہ محمدی میں وَامْسَحُوا مسح کرو، تو اپنے سر کا مسح کرنا ہے اور اپنے پاؤں کا مسح کرنا ہے، 2 دھونے کی چیزیں ہیں، 2 مسح کی چیزیں ہیں، 4 چیزیں ٹوٹل واجب ہو گئی ہیں کہ منہ کو دھونا ہے نیت کے ساتھ، پھر دائیں بازو کو دھونا ہے کونیوں سے لے کر جو ہے نا وہ یہ ہاتھ کے پوروں تک، اور اسی طرح سیم مینر آپ نے بایاں بازو دھونا ہے
سر کا مسا اور پاؤں کا مسا، ایک مختصر سی بریک انشاءاللہ حاضر ہو۔